آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کی اردو سبق نمبر 7 ابتدائی حساب۔ سوال نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ زبانی جمع خرچ کا قاعدہ جو آزمودہ ہے کام آتا ہے۔ درست جواب ہے ملکی مسائل حل کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 2 میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے اس کو کہتے ہیں۔ درست جواب ہے تفریق پیدا کرنا۔ نمبر 3 آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ہوتا ہے۔ درست جواب ہے آدمی۔ سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ درست جواب ہے تقسیم کے قاعدے پر۔ نمبر 5 خط استوا ہوتا ہے جہاں۔ درست جواب ہے دن رات برابر ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ قطر کی لمبائی ہوتی ہے ہمیشہ نصف قطر سے۔ درست جواب ہے دگنی۔ سوال نمبر 2 ہے سبق ابتدائی حساب کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مصنف کے مطابق جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہے؟ مصنف کے مطابق جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں کیونکہ کچھ بچتا ہی نہیں۔ تقسیم کرنے کا طریقہ کب آسان ہوتا ہے؟ تقسیم کرنے کا طریقہ تب آسان ہوتا ہے جب حقوق اپنے پاس رکھیں اور فرائض دوسروں میں بانٹ دیے جائیں۔ مصنف کی طالب علمی کے زمانے میں الجبرے کا خاص مصرف کیا تھا؟ مصنف کے طالب علمی کے زمانے میں الجبرے کا خاص مصرف طالب علموں کو فیل کرنا ہوتا تھا۔ مستطیل کے 4 کے بجائے 5 یا 6 ضلع کر دینے سے مصنف کیا مراد لیتے ہیں؟ مستطیل کے 4 کے بجائے 5 یا 6 ضلع کر دینے سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ ایک آدھ فالتو رہے تو اچھا ہی ہے۔ مصنف کے نزدیک ایک خط کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ مصنف کے نزدیک خط کی 6 قسمیں ہیں: خط مستقیم، خط منحنی، خط تقدیر، خط بیرنگ، خط شکستہ، خط استوا۔ مصنف نے دائرے کے گول ہونے کی کیا وجہ لکھی ہے؟ مصنف نے دائرے کے گول ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے۔ سوال نمبر 3 سبق کے ابتدائی حساب کے متن کے حوالے سے دیے ہوئے جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 قاعدہ وہی اچھا ہے جس میں ڈیش زیادہ آئے۔ درست جواب ہے حاصل جمع۔ بعض عدد خود نکل جاتے ہیں بعضوں کو ڈیش نکالنا پڑتا ہے۔ درست جواب ہے زبردستی۔ علامہ اقبال کی ڈیش ان کے علاوہ ہے۔ ضرب کلیم۔ چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے اس لیے ڈیش کہلاتا ہے۔ الجبرا۔ علماء ڈیش کو ہم لکیر کے فقیر کہہ سکتے ہیں۔ جیومیٹری۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات ڈیش ہوں اور کہیں تو مساوات نظر آئے، برابر۔ اس کے بعد علم بیان ہے اور علم بیان کی اقسام دی گئی ہیں، اسے آپ کتاب میں سے اچھی طرح سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ان مثالوں میں سے تشبیہ اور استعارہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہ خربوزہ شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تشبیہ: بچے کے گال گلاب کے پھول کی مانند نرم و نازک تھے۔ تشبیہ: شیر کے آتے ہی رن کانپ اٹھا۔ استعارہ: میرے چاند تو کہاں ہے۔ استعارہ۔ اس کے بعد ہیں رموز و اوقاف، سکتہ، ختمہ، وقفہ، رابطہ وغیرہ وغیرہ کہاں استعمال۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل جملوں میں رموز اوقاف کی علامتوں سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفسیریہ اور ختمہ کا استعمال۔ آج کا موسم بڑا خوشگوار ہے، یہ اس میں ختمہ کا استعمال ہوگا۔ قائد اعظم کا فرمان اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔
اس میں سکتہ استعمال کیا جائے گا۔ ورزش کے فائدے حسب ذیل ہیں۔ اس میں تفصیلیہ استعمال ہوگا۔ جاپان، چین، سنگاپور، جنوبی کوریا اور فلپائن کا شمار ایشیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ اس میں سکتہ استعمال ہوگا۔ آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، اس میں بھی سکتہ استعمال ہوا ہے۔ اعراب کی مدد سے صحیح تلفظ بیان کریں، تو یہ میں تصویر لگا رہی ہوں، آپ تلفظ کو دیکھ لیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ بچت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی آمدنی میں سے کچھ پیسے بچا لینا بچت کہلاتا ہے۔ بچت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ بچت کرنے سے انسان غیر متوقع حالات اور ہنگامی اخراجات کے لیے تیار رہتا ہے اور پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ کیا بچت کرنے کا مقصد محض اپنی رقم محفوظ کرنا ہے؟ نہیں، بچت کرنے کا مقصد صرف رقم محفوظ کرنا نہیں، بلکہ مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ بچت سے کس طرح مالیاتی آزادی اور خود مختاری حاصل کی جا سکتی ہے؟ بچت کرنے سے غیر متوقع حالات اور ہنگامی اخراجات کے لیے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان کو مالیاتی آزادی اور خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کریں۔ بچت کرنے کے مقاصد اور فوائد۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔